بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 ہمارا یونٹ نمبر 3 کا اسائنمنٹ 6 ہے، ڈے 1 ہے، سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لٹریچر۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 6 میں ہمیں سبق شہید کی بلند خوانی اور وضاحت دی گئی ہے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب نکال لیجئے، چیپٹر کھول لیجئے، کتاب میں چیپٹر سبق شہید۔ آئیے میں آپ کو سبق کی بلند خوانی کر کے بتاتی ہوں۔ شہید، زمانہ 6 ستمبر 1966، مقام شہر قصور کی ایک نواحی بستی، جائے وقوع ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ۔ وقت شام۔ کردار رضیہ 11-12 سال کی ایک لڑکی، ماں باپ شاداں اور ایک سایہ۔ بچوں، یہ ایک ڈرامے کی صورت میں لکھے جانا والا سچا واقعہ ہے۔ ڈرامہ بچوں اس صنف کو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف کردار اپنے اپنے مکالمے ادا کرتے ہیں اور اس سے جو مضمون تیار ہوتا ہے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ تو اس جو سبق شہید کے مرکزی کردار جو لوگ ہیں وہ رضیہ ہے، جو 11-12 سال کی ایک لڑکی ہے، اس کے ماں باپ، ان کی پڑوسن شاداں اور ایک سایہ۔ منظر۔ اب بچوں منظر کشی کی جا رہی ہے سبق کے ابتدائی حصے میں۔ کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے اور اب گھر والے بھی اس کی آرائش اور رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کمرے میں مختصر سا سامان ہے، وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ ایک میز پر 2 گلدان پھولوں سے یکسر خالی پڑے ہیں۔ چائے کی ٹرے میں 2-3 خالی پیالیاں اور ایک پلیٹ پڑی ہے۔ دیوار پر جاوید کی 1 فٹ سے کچھ کم چوڑی تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہرا ہار پڑا ہے۔ رضیہ میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز میں بیٹھی ہے کہ اس کا منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے۔ بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو حلقے میں لے رکھا ہے۔ اس کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ سسکیاں بھر رہی ہے۔ بچوں، یہ ایک ایسے گھر کی منظر کشی کی گئی ہے جس گھر جو 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی بچوں، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا جانے والا سب سے بھاری حملہ تھا جو کسی ملک پہ ہوا، اور یہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر کیا تھا۔ اس شہر کی اس گھر کے اوپر بھی جو بھارتی بمباری سے نقصان ہوا، اور ظاہر ہے اس گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ دوبارہ اس گھر کی مرمت کی گئی ہو یا اس کی آرائش کی گئی ہو، کیونکہ یہ گھر ایک سوزناک، ایک اداس منظر پیش کر رہا ہے۔ بچی جو ہے رضیہ، وہ 11-12 سال کی بچی اپنا سر اپنے ہاتھوں کے حلقے میں لے کر رو رہی ہے۔ صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ 40 کے لگ بھگ عمر، اداس چہرہ،
غمناک آنکھیں وہ بیٹی پر آنکھیں جمائے آگے بڑھتی ہے، اس کے پاس آ کر جھک کر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ رضیہ کی کپکپاہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ماں بھی اداس ہے اور 40 سال کی لگ بھگ اس عورت کی عمر ہے، اور اس نے اپنی بچی کو چپ کرانے کے لیے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس سے بچی اور زیادہ کپکپا جاتی ہے، یعنی اس کے جذبات کی شدت اور بھڑک جاتی ہے۔ ماں: رضیہ نہ بیٹی، نہ رو مت۔ رضیہ اپنی بیٹی کو رونے سے منع کرتی ہے۔ رضیہ: امی۔ ماں: اٹھو بیٹی، میری رانی اٹھو۔ اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اٹھ بیٹھو رضیہ۔ رضیہ اٹھنے لگتی ہے، بدستور سسکیاں بھرتی ہے، آنکھیں سوج رہی ہیں، اٹھ کر نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ماں کے چپ کرانے پہ ماں کہتی ہے کہ اٹھو، اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھتی ہے۔ رضیہ کی سسکیاں، روتے ہوئے جو آواز نکلتی ہے اسے سسکی کہتے ہیں بچوں، وہ سر جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ رضیہ لمحے بھر کے لیے ماں کو دیکھتی ہے، پھر آنکھیں چہرہ دونوں ہاتھ سے ڈھانپ کر روتی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ ماں بیٹی بس اب چپ ہو جاؤ۔ رضیہ باہر جانے لگتی ہے۔ ماں غمگین نگاہوں سے اسے دیکھتی ہے۔ اتنے میں باپ صحن کے دروازے سے اندر آتا ہے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی، آنکھوں پر اینک، ہاتھ میں چھڑی، کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس، چہرہ افسردہ مگر افسردگی پر قابو پائے ہوئے۔ باپ بھی افسردہ ہے، ادھیڑ عمر کا یعنی درمیانی عمر کا، نہ بوڑھا نہ جوان، اور سیدھے سادے سے کرتے شلوار اور واسکٹ میں ملبوس یہ شخص، چہرے پر ان کے بھی اداسی تھی۔ باپ: فاطمہ۔ ماں ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے، شوہر کی طرف دیکھتی ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ باپ: کہیں نہیں، یہیں تھا۔ رضیہ کہاں ہے؟ ماں: میں اندر آئی تو میز پر سر رکھے رو رہی تھی۔ باپ: بچی ہے نا، صبر، آتے آتے ہی آئے گا۔ ماں: اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے۔ باپ تصویر کی طرف دیکھ کر: یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے۔ ماں: رضیہ نے بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی، اس کی تصویر فقرہ پورا نہیں کر پاتی، دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھنے لگتی ہے۔ باپ: یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ ماں: تصویر اٹھا کر کہیں چھپا نہ دوں اسے؟ تصویر اٹھانے لگتی ہے۔ رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی طرف دیکھتی ہے جو اشارے سے تصویر کو وہیں رہنے دینے کے لیے کہتا ہے۔ رضیہ آگے بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو ترتیب دے کر اسے درست کرتی ہے۔ ماں اور باپ دم بخود اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ باپ: تم نے پرسوں کہا تھا ٹافیاں لیتا آؤں، چلو جو تمہیں اچھی لگیں لے لینا۔ رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے
اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے، اف میرے اللہ! صحن کے دروازے سے شاداں کی آواز آتی ہے، رضیہ، رضیہ! ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے، آ جاؤ شاداں، میں یہاں ہوں۔ شاداں ماں کی ہم عمر ہنستی ہوئی آگے بڑھتی ہے، مگر فاطمہ اور تصویر پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی اداس ہو جاتی ہے۔ شاداں، کیا بات ہے بہن، آج دن بھر اوپر نہیں آئیں؟ میں تو سمجھتی تھی آج تم گھر پر نہیں ہو۔ اتنی خاموشی تھی گھر میں تمہارے ہاں؟ ماں، ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر ہی میں رہے سارا دن۔ شاداں، کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی۔ ماں، کیا بتاؤں بہن۔ شاداں، خیر تو ہے، کیا بات تھی؟ ماں، آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہوئی۔ شاداں، 6 ستمبر کو؟ ماں، یہی اس کے پیدا ہونے کا دن تھا اور اسی دن شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی۔ میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی تھیں۔ سب عزیز ہمسائے اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سا سماں لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کو تحفے دے رہے تھے۔ رضیہ نے خود پیسے جمع کر کے جو ہار خریدا تھا وہ الماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی۔ ماں رک گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے روکا تو کہنے لگا، ماں، وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ شاداں اسی وقت چلا گیا۔ ماں اسی لمحے بہن کہتی رہ گئی، بھائی جان گلے میں ہار ڈلوا لو، مگر بولا واپس آ کر ہی گلے میں ڈلواؤں گا رضیہ، اور چلا گیا۔ روشنی مدھم ہو چکی ہے۔ صحن کے دروازے سے ایک سایہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ یکایک رضیہ کی آواز ابھرتی ہے، رضیہ بھائی جان آپ؟ جاوید، رضیہ بھائی جان آپ کہاں تھے آپ؟ جاوید، یہاں وہاں ہر جگہ ہر مقام پر، کہاں نہیں تھا میں؟ رضیہ، آپ تو میدان جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے۔ ابا جان کہتے تھے انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا، اور بھائی جان، آپ بھائی جان ہیں نا؟ جاوید، تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ، ہائے ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید، مجھے معلوم تھا میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رضیہ، معلوم ہے آپ کون سا دن ہے؟ جاوید، 6 ستمبر، میری سالگرہ کا دن۔ جاوید، تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ، ہائے ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید، وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ رضیہ، دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد؟ جاوید، ہاں۔ رضیہ، میری کتنی آرزو تھی یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالوں، مگر آپ چلے گئے۔
جاوید: اسی لیے تو آیا ہوں۔ رضیہ: کس لیے؟ جاوید: وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ: اچھا۔ جاوید: کیوں نہیں؟ رضیہ: تو اتاروں ہار؟ ہار فضا میں لہراتا ہے۔ رضیہ: او بھائی جان! جاوید: اب تو خوش ہونا۔ رضیہ: پسند ہے یہ ہار آپ کو؟ جاوید: میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا؟ یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو گوندھ کر بنایا گیا ہے۔ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے یہ ہار۔ رضیہ: مگر بھائی جان، آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید: مجھے جانا ہے رضیہ۔ رضیہ: نہیں بھائی جان۔ جاوید: دیکھو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے۔ رضیہ: کیوں جانا ہے آپ کو؟ جاوید: مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا، تمہارے آس پاس، صبح کی روشنی میں، دوپہر کی دھوپ میں، رات کے اندھیروں میں، ہر وقت تمہارے قریب۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، پیچھے ہوتا جاتا ہے۔ رضیہ کی بھائی جان، بھائی جان کہتی آواز بڑھنے لگتی ہے۔ باپ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ باپ: کیا ہوا رضیہ، کیا ہوا بیٹی؟ رضیہ: بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ باپ: بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ ماں اور شاداں کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حیرت سے شاداں پوچھتی ہے: کیا معاملہ ہے؟ باپ کہتی ہے: ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ شاداں: ہار تو وہ پڑا ہے بچی۔ شاداں آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سب یکدم کہتے ہیں: کیا ہوا؟ شاداں: لہو، لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ بچوں، یہ ایک ڈرامائی شکل میں سبق تھا اور یہ سچا واقعہ ہے۔ یہ آپ کو میں نے تسلسل سے اس لیے سنایا ہے کہ استحسانی فضا برقرار رہے، ڈرامے کا ایک ماحول برقرار رہے۔ یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب 6 ستمبر پہ پاکستان کے اوپر ہندوستان نے حملہ کیا۔ ایسے میں ایک فوجی جوان قصور کی نواحی بستی میں اپنے ماں باپ سے ملنے، اپنی سالگرہ منانے کے لیے آیا تھا۔ بہن نے بہت خوبصورت ہار خریدا بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے، لیکن اس وقت جب وہ ہار الماری سے نکالتی ہے تو اس نوجوان جاوید کو جہاد میں شرکت کے لیے بلا لیا جاتا ہے اور وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ یہ ہار جہاد سے آ کر پہنے گا، اور اس کے بعد جاوید شہید ہو جاتا ہے۔ اب اس گھر کا جو منظر دکھایا گیا ہے کہ بہت اداسی ہے، ماں باپ بہن سب اداس ہیں۔ یہ 2 بھائی بہن تھے، انہیں آپس میں بہت پیار تھا۔ بہن اپنے بھائی کے لیے بہت اداس تھی۔ باپ بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی کو بھی سمجھاتا ہے کہ صبر کر لو، جانے والے مڑ کر دوبارہ نہیں آتے، لیکن بچی کو بہلانے کے لیے باہر ٹافیوں کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن بچی نہیں جاتی باہر۔ اور اس کے بعد پڑوسن شاداں آتی ہے۔ شاداں پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، آج گھر میں کوئی موجود نہیں تھا کیا؟ تو پتہ چلتا ہے گھر میں سب لوگ موجود تھے، لیکن اداسی کی وجہ سے
کہ آج ہی جاوید کی سالگرہ کا بھی دن تھا اور آج ہی اس کی شہادت کا بھی دن تھا۔ گھر میں مایوسی کی فضا دیکھ کر شاداں بھی اداس ہو جاتی ہے، اور یہ تینوں بزرگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں رضیہ کو ایک سایہ نظر آتا ہے اور وہ سایہ دیکھ کر کہتی ہے بھائی جان، اور جاوید خود کو بچی کے اپنی بہن کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ میں یہیں کہیں تھا، میں کہیں نہیں گیا۔ بچوں، شہید مرا نہیں کرتے، شہید ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں، اور قرآن میں انہیں مردہ کہنا کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لڑکا بھی شہید ہو گیا تھا، اس لیے اپنی بہن کے پاس موجود نظر آیا اسے، اور اس نے کہا وہ ہار جو تم مجھے اس دن نہیں پہنا سکیں، آج کے دن پہنا دو۔ بچی پوچھتی ہے کہ آپ کو یہ ہار پسند آیا؟ تو وہ کہتا ہے کیوں نہ پسند آئے، یہ مجھے قوس و قزح کے رنگوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بچوں، قوس و قزح جو ہوتی ہے وہ دھنک رنگوں کو کہتے ہیں، جو بارش کے بعد آسمان کے اوپر 7 رنگوں کی کمان نظر آتی ہے، اسے قوس و قزح کہا جاتا ہے، جو بہت خوبصورت منظر دیتی ہے۔ بھائی کہتا ہے یہ ہار مجھے قوس و قزح سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ بھائی اب کے گلے میں ہار رضیہ پہناتی ہے اتنی دیر، اور اس کے بعد بھائی کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، میں یہیں رہوں گا تمہارے آس پاس۔ اور بچی بھائی جان کو آواز دیتی ہے تو ماں باپ سب آتے ہیں۔ باپ بچی کو سمجھاتا ہے کہ بیٹے کیا ہوا؟ تو بتاتی ہے ابھی ابھی بھائی جان آئے تھے اور میں نے انہیں گلے میں ہار پہنایا ہے۔ اور شاداں کی نظر پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہار تو یہ پڑا ہوا، اور جب وہ ہار اٹھانے جاتی ہے تو ایک چیخ مار کے سب کو حیران کر دیتی ہے کہ ہار پر لہو، سچ مچ لہو، یعنی رضیہ نے جو ہار اپنے بھائی کے گلے میں ڈالا تھا وہ سچ مچ ایک شہید کے گلے میں ڈلا تھا، اسی لیے ہار پہ اس وقت خون آ گیا۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، ہمارا اسائنمنٹ نمبر 6۔ امید ہے آپ کو ڈے 1 کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو ایک بار دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ مجھے اگلے اسائنمنٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔